ایک 86 سال کا ایرانین لیڈر جس کے نام سے اسرائیلی پرائم منسٹر کانپتا تھا، جس نے بنا ڈرے غزہ کے لیے آواز اٹھائی اور جو ویسٹ کے لیے ایک بڑی رکاوٹ تھا، سید علی خامنائی۔ یہ کوئی نارمل اسلامک لیڈر نہیں تھے، بلکہ وہ لیڈر تھے جو ویسٹ کے لیے ایک چیلنج بنے۔ اور افسوس، 28 فروری 2026 کو اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر جوائنٹ اسٹرائک کیے اور 1 مارچ کو وہ شہید ہو گئے۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے آیت اللہ سید علی خامنائی کے شہید کیے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ داستان ہے ایک ایسے اسلامک لیڈر کی جس نے اسلام کی خاطر خود کو موجودہ وقت کے یزیدوں کے سامنے بیعت کرنے سے روکا، جس نے امام حسین کی طرح شہادت کا راستہ اختیار کیا۔ 19 اپریل 1939 مشہد کے ایک ریلیجیس گھر میں پیدائش ہوتی ہے ایک بچے کی، جس کا نام تھا سید علی خامنائی۔ ان کے والد جاوید خامنائی ایک ریسپیکٹڈ پائس اور اسکالر تھے۔ سید علی خامنائی نے اپنی شروعاتی تعلیم مدرسوں سے حاصل کی اور پھر 1958 میں یہ مشہد سے قوم چلے جاتے ہیں۔ قوم ایک ایرانین سٹی ہے، وہاں پر یہ ملتے ہیں روح اللہ خمینی سے اور ان کے لیکچرز لینے لگتے ہیں۔ روح اللہ خمینی ایران کے پہلے سپریم لیڈر تھے اور انہی کی وجہ سے ایران میں اسلامک ریولوشن آئی تھی۔ 1962 میں علی خامنائی روح اللہ خمینی سے پولیٹیکلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی اسلامک آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں اور رضا پہلوی کی مخالفت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اریسٹ، ایگزائل اور بھی بہت سی قربانیاں دینی پڑی، مگر وہ اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پھر آیا سال 1979، دا بیسٹ ایئر ان دا ہسٹری آف ایران۔ اس سال میں آئی اسلامک ریولوشن۔ پہلوی ڈائنیسٹی کا اینڈ ہوا، جو کہ ایک امریکن پپٹ ڈائنیسٹی تھی، اور اس اسلامک ریولوشن میں سید علی خامنائی بھی بہت اہم رول پلے کر رہے تھے۔ وہ روح اللہ خمینی کے ایک کانفیڈنٹ تھے۔ 1981 سے لے کر 1989 تک انہوں نے ایز این ایرانی پریزیڈنٹ اپنا رول ادا کیا، اور اسی وقت میں 27 جون 1981 کو ان کے اوپر پہلا اساسینیشن اٹیمپٹ ہوا۔ ایک بوم ٹیپ ریکارڈر میں چھپا ہوا تھا جو کہ خامنائی کے پاس بلاسٹ ہوا۔ اس کا اثر اتنا خطرناک تھا کہ خامنائی کا رائٹ ہینڈ پرماننٹلی ڈسیبلڈ ہو گیا۔ اس اساسینیشن اٹیمپٹ کا ذمہ دار ایک آرگنائزیشن مجاہدین خلق کو ٹھہرایا گیا۔ اس کے بعد سے لے کر ان پر کوئی میجر اساسینیشن اٹیک نہیں ہوا، اور پھر 1989 میں ایران کے پہلے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایران کے سیکنڈ سپریم لیڈر بنتے ہیں سید آیت اللہ علی خامنائی۔ خامنائی کے سپریم لیڈر بنتے ہی سب سے امپورٹنٹ چیز جو وہ کرنا چاہتے تھے خود کو امریکہ سے بچانے کے لیے اور ایران کو ایک پاورفل اسلامک کنٹری بنانے کے لیے، وہ تھا ایک نیوکلیئر ویپن ایکوائر کرنا۔ اب ایران کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی جس سے وہ نیوکلیئر ویپن بنائے، اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی کنٹری اس کی ہیلپ کرے۔ اینڈ ہیئر کمز پاکستان۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اپنا نیوکلیئر ویپن بنا لیا تھا اور اسے ٹیسٹ بھی کر لیا تھا۔ اور پہاڑوں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ اور اب اس کے بعد پاکستان ایران کو سیکریٹلی ہیلپ کرنے لگا۔ پاکستان نے ایران کو نیوکلیئر ویپن بنانے کے لیے سینٹریفیوجز ٹیکنالوجی بھیجنے لگا۔ یہ سینٹریفیوج مشین نیوکلیئر ویپن بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کو آپ ایک واشنگ مشین کی طرح سمجھ سکتے جو مسلسل گھومتی رہتی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس میں کپڑے نہیں ہوتے، اس میں ڈالا جاتا ہے یورینیم۔ اگر اس میں یورینیم ڈال کے تھوڑے کم وقت کے لیے، مطلب کہ 5% تک ہلایا جائے تو الیکٹرسٹی پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر اسی کو بہت زیادہ لمبے ٹائم تک گھمایا جائے 90%، تب جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی بنتی ہے اسے کہتے ہیں ایٹامک بم۔ اب ایران پاکستان کی ان بھیجی گئی ہیلپس کی مدد سے جلد از جلد نیوکلیئر پلانٹس بنانے لگتا ہے، لیکن کسی طرح امریکہ کو اس کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہونا تو کسی نہ کسی طرح امریکہ کو برداشت تھا، مگر ایران، یہ تو امپاسبل تھا۔ اور اس ٹائم پر امریکہ کی فوج افغانستان اور عراق دونوں جگہوں پر تھی، مطلب کہ ایران گھرا ہوا تھا۔ وہ جب بھی چاہتے ایران پر حملہ کر دیتے۔ آیت اللہ خامنائی نے فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ Public of seeking nuclear weapons via its nuclear energy program. حرام ہے، کیونکہ جنگوں میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اور ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو بھی نہیں دیکھتی اور ہر جگہ تباہی کر دیتا ہے۔ اور ایون یہ بھی کہا کہ نیوکلیئر سروس ٹیم آ کر ایران کا سروے کر سکتی ہیں، اور جب یہ سروے ٹیمز ایران میں آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایران کے پاس وہی نیوکلیئر پلانٹس ہیں جو پاکستان میں تھے، اور یہاں سے امریکہ پاکستان پر پریشر بڑھانے لگا، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ٹی وی پر آئے اور پوری دنیا کے سامنے معافی مانگی، اور انہیں ان کے اپنے ہی گھر میں قید کر دیا گیا۔
that much of it is true and accurate. Despite Dr. Khan's unprecedented confession on Pakistani television, फैसला किसका था? मियां साहब का था? सबका? अब यहाँ पर एक और प्लॉट ट्विस्ट आता है। ईरान से बहुत दूर फ्रांस में बैठा एक बंदा जिसका नाम था महमूद मुराद खानी टीवी पर आकर ये बात करता है कि इमाम खामेनाई का ये फतवा एक झूठा फतवा है और वो इस्लाम के एक कॉन्सेप्ट तकिया का यूज़ कर रहे हैं। तकिया का मतलब होता है कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल सकता है और यहाँ पर आयतुल्ला खामेनाई ईरान के लोगों की जान बचाने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। और इस रिकॉर्ड के बाद अमेरिका ने ईरान पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी 2010 के बाद बिल्कुल डाउन जाने लगी। और फिर 2015 में यूएस और ईरान के दरमियान एक डील होती है जिसे कहते हैं JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसके मुताबिक ईरान अपनी यूरेनियम इन्वेस्टमेंट को रोक देगा और यूएस उस पर से सैंक्शंस हटा देगा। लेकिन एक बंदा था जो इस डील से बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। I was very proud to have knocked out the Iran nuclear deal by 2018 में प्रेसिडेंट बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले इस डील को विथड्रॉ करा और उसके बाद से ईरान ने अपनी यूरेनियम इन्वेस्टमेंट फिर से स्टार्ट कर दी और ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। एंड कमिंग टू द रिसेंट ईयर 2025 में इसराइल ने ईरान पर हमला करा और इसका रीज़न भी वही था, न्यूक्लियर इनरिचमेंट। इस हमले में ज़्यादातर न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया था और ये 12 दिन तक चला और थम गया। लेकिन अब 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के डिफरेंट लोकेशंस पर अटैक किए और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया एपिक फ्यूरी और इसका मेन टारगेट था सैयद आयतुल्ला अली खामेनाई। और इन स्ट्राइक्स की दूसरी वजह वही थी, न्यूक्लियर इनरिचमेंट। और 28 फरवरी के हमले में उन्होंने आयतुल्ला खामेनाई के कंपाउंड के ऊपर अटैक किया और 1 मार्च को वो शहीद हो गए और एक बहादुर इस्लामिक लीडर इस दुनिया से चले जाते हैं। आज इस्लामिक वर्ल्ड की हालत देखें, पूरी 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं मगर कोई भी खुल के गज़ा के लिए बात नहीं कर रहा था। सैयद आयतुल्ला अली खामेनाई वो लीडर थे जिन्होंने बिना डरे हक और सच की बात कही। यजीदों के इस ज़माने में उन्होंने इमाम हुसैन का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमान को इस अजीम मुस्लिम लीडर के बारे में पता चले। और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर होनी चाहिए। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।